عطا کی تو ایک انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے. اور رشک کرنے سے مراد کیا؟ دیکھیے، حسد حرام ہے اور رشک کرنا جائز ہے. رشک کرنے سے مراد مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تو نے اپنے اس بندے کو دیا ہے، میرے کریم تو مجھے بھی عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما. یہ ہے رشک کرنا. اور حسد کرنا کیا ہے؟ کاش اس سے چھن کر یہ نعمت مجھے مل جائے، میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حسد سے منع کیا گیا اور رشک سے منع نہیں کیا گیا. اب دیکھیں، یہاں دو رشک ایسے ہیں کہ فرمایا گیا جس میں کرنے پر اللہ بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. حسد کسی بھی صورت میں کریں تو سوائے گناہ کے کوئی نیکی نہیں ملنا. لیکن رشک دو صورتوں میں اگر کریں تو فرمایا گیا اللہ بندے کو ثواب دیتا ہے. اور وہ کون سی صورتیں ہیں؟ کسی کے پاس بہت دولت ہے اور وہ دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے جیسا کوئی غریب آدمی اس کو دیکھ کر رشک کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بڑا نوازا، کاش میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتا، اللہ کی راہ میں قربان کرتا، میں بھی غریبوں، یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی، بیماروں، مسافروں کی، قرض داروں کی مدد کرتا. تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس ہے نہیں لیکن اس نے دولت مند سخی کو دیکھ کر رشک کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس رشک کرنے پر اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح کسی عالم باعمل کو دیکھے، کوئی عالم باعمل ہے، عالم بھی ہے، باعمل بھی، نیک بھی، پرہیزگار بھی، نمازی بھی، قرآن و سنت کا عامل بھی، اور ایک آدمی جو بے پڑھا لکھا ہمارے اور آپ کے جیسا رشک کرے. اللہ نے اس کو بڑا علم دیا، اللہ نے اس کو بڑی عزت دی، اللہ نے اس کو نیکیوں کی توفیق دی. کاش مجھے بھی علم ہوتا، میں بھی تقویٰ اختیار کرتا، میں بھی پرہیزگاری اختیار کرتا، میں بھی علم والا ہوتا تو لوگوں میں دین کا پیغام عام کرتا، لوگوں کو نبی کی سنت سکھاتا. تو فرمایا اگرچہ اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ یہ سب کام نہیں کر سکتا، لیکن ایک عالم باعمل کو دیکھ کر اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، اس نے رشک کیا تو اللہ یہ کام بن کیے بھی اپنے اس بندے کو ثواب عطا فرمائے گا. لیکن اگر حسد کریں گے تو کسی صورت میں بھی ثواب نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف گناہ حرام و ناجائز ہے. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد اور ایمان یہ ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. حسد اور ایمان یہ دونوں چیزیں ایک دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ نیکیاں کرنے سے ایمان قوی ہوتا ہے، نیکیاں کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور حسد کرنے سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں. حسد کرنے سے ایمان تباہ برباد ہوتا ہے. تو دونوں چیزیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. نیکی کریں گے تو ایمان مضبوط ہوگا، حسد کریں گے تو ایمان تباہ برباد ہوگا. تو اب ایک دل میں دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا یا تو مومنوں کے لیے حسد ہوگا. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر حسد ہوگا تو انجام کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا تو ظاہر ہے کہ بندہ نیک ہوگا، قرآن و سنت کا عامل ہوگا، وہ لوگوں کی بھلائی کے بارے میں فکر مند ہوگا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوگا، سنت کی دعوت کو عام کرتا ہوگا. لیکن اگر اس کے برعکس اس کے دل میں حسد ہوگی تو کیا کرے گا؟ اس کو کھاتا دیکھا تو تکلیف، اس کو کماتا دیکھا تو تکلیف، اس کی ترقی دیکھی تو تکلیف، اس کی گاڑی دیکھی تو تکلیف. اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، یہ حسد کی بیماری بالکل عام ہو چکی ہے. انسان جان بوجھ کر کرے، انجانے میں کرے، لیکن اس صفت کو انسان دبا نہیں پاتا اور وہ اس کو مزید فروغ دیتا ہے. اور جانتے ہو آج حسد کا مادہ اتنا زیادہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو دیکھ کر خود لوگوں سے حسد کرنا سیکھتا ہے، ایک بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر لوگوں سے حسد کرنا سیکھتی ہے. یعنی انہیں ٹریننگ لینے کے لیے کہیں اور آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ماں باپ خود اپنی آنے والی نسلوں تک اس صفت کو منتقل کرتے کہ کسی سے جلا کیسے جائے، کسی پر کوڑا کیسے جائے، کسی کو دیکھ کر جو ہے تکلیف کیسے ہوتی ہے. میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جایا کرتی ہے، اسی طرح سے حسد نیکیوں کو جلا کر خاک کر دیتی ہے. جس طرح سے آگ
सूखी लकड़ियों को जला देती है। इसी तरह से हसद अगर किसी के दिल में हो तो उसकी सारी नेकियां भी जलकर राख हो जाया करती हैं। अब हमें और आपको गौर करना चाहिए कि क्या हसद करने से हमें कोई फायदा होना है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, जानते हो हसद में कितने बड़े बड़े नुकसान है। फरमाया गया हसद में एक इंसान कितना बड़ा अपना नुकसान कर लेता है वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। मैं आपको 2-3 मिसालों के जरिए समझाऊंगा। आपने पिछले हफ्ते सुना था शैतान के मौजू पर बयान, और मैंने वजाहत की थी, आज फिर रिपीट कर दूं। शैतान को अगर जन्नत से गले में लानत का तोक डालकर निकाला गया तो किस बुनियाद निकाला गया था? फरमाया गया आदम अलैहिस्सलाम से हसद करने की बुनियाद। हसद करने की बुनियाद, उसको आदम अलैहिस्सलाम से हसद हो गई कि मैं आग से पैदा किया गया, ये मिट्टी से पैदा किए गए, मैं इनसे 2000 साल पहले पैदा किया गया, ये तो बाद में पैदा किए गए, मैं जन्नत में पहले आया, ये तो बाद में आए, मैं फरिश्ते मेरे सामने जानू अदब तय करते, मैं फरिश्तों का उस्ताद था, ये भला कौन कहां से आ गया? अल्लाह तबारक ताला ने मुझे आग से पैदा किया, लेकिन अशरफुल मखलूकात का दर्जा अल्लाह ने मुझे नहीं दिया। अल्लाह ने मुझे फरिश्तों का उस्ताद बनाया, लेकिन अपनी खिलाफत का ताज अल्लाह ने मेरे सर पर नहीं रखा। बल्कि ये सब कुछ जो है आदम अलैहिस्सलाम को मिल गया तो हसद में मुब्तिला हो गया। नतीजा क्या हुआ मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों? अब हसद में एक इंसान का कितना बड़ा नुकसान होता है आप अंदाजा लगाएं कि जन्नत के मजे में था, लेकिन हसद की बुनियाद जन्नत से निकाल कर हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन बना दिया गया है। हमेशा के लिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आपको कुएं में डाल दिया। क्यों डाला था? तो सूफिया फरमाते हसद की बुनियाद। हसद की बुनियाद, चूंकि 9 भाई एक मां के थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके एक भाई वो दूसरी मां के थे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्नो जमाल में अपने तमाम भाइयों से बढ़कर थे, और आपके वालिद आपसे बाकियों के मुकाबले बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। चूंकि छोटे भी थे और बहुत ज्यादा हसीन और जमील भी थे, वालिद के बहुत ज्यादा चहीते थे। और आप जानते हैं अगरचे माँ बाप अपनी हर औलाद से मोहब्बत करती, माँ बाप अपनी हर औलाद से मोहब्बत करते, लेकिन बच्चा जितना ज्यादा छोटा हो माँ बाप को उतना ज्यादा प्यारा होता है। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में हसद पैदा हो गया। क्या किया उन्होंने? आपस में राय मशुरा किया, कत्ल कर दें, ये कर दें, वो कर दें। फाइनली कहा चलो कुएं में डाल दें, और वालिद साहब के सामने कोई बहाना कर देंगे। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हसद की बुनियाद अपने भाई को जो कि अल्लाह के नबी थे उन्होंने कुएं में डाल दिया। इसी तरह से बनी इसराइल यहूदियों ने और मक्के के बड़े बड़े मुशरिकीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ा। तो कलमा ना पढ़ने की वजह क्या थी? कुरान मुकद्दस